طلباء کے حوالے سے اچھا ماشاءاللہ ہمارے ساتھ پاکستان انتظامی کابینہ کے نگران ہمارے حاجی شاہد صاحب بھی براہ راست ہیں، ان سے بھی مدنی پھول لیتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو کچھ اہم اچیومنٹس طلباء کی دکھاتے ہیں انشاءاللہ. جی ہمارے حاجی شاہد صاحب بھی براہ راست. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اہم اچیومنٹس طلباء کی دکھاتے ہیں انشاءاللہ. جی ہمارے حاجی شاہد صاحب بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ. شاہد بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹیلی تھون کا دن بھی آپ کو مبارک ہو. ماشاءاللہ پورے پاکستان کے معاملات کو آپ دیکھتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے وہ مانیٹر بھی کر رہے ہوں گے. پاکستان میں ایک سما ہے، اسلامی بھائی کوششیں کر رہے ہیں، ہمیں مختلف جگہوں سے اراکین شورا بھی جوائن کر رہے ہیں. آپ خود کہاں ہیں یہ بتائیے گا اور کچھ ہمیں ترغیب بھی عطا فرمائیں. ہمیں مختلف جگہوں سے آپ نے ٹی وی کی پلیز وائس بند کر دیجیے گا، جہاں موجود ہے وہاں ٹی وی کی وائس بند کر دیجیے گا. میں الحمدللہ اسلام آباد فیضان مدینہ میں حاضر ہوں اور ہمارے اسلام آباد کابینہ کے اسلامی بھائی اپنے ٹیلی تھون کے یونٹس جمع کروا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو توفیق دے ہم راہ خدا میں خرچ کریں. میں سورہ حدید کی آیت نمبر 11 اور اس کے تحت کچھ مدنی پھول دینا چاہوں گا. لبیک لبیک. ارشاد ہوتا ہے من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله اجر کریم. کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے. اس آیت کے تحت تفسیر صراط الجنان میں بھائی صاحب میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، جو آپ کے ساتھ وہ اسلائب میں موجود ہیں ان کو کہیں کہ آپ کے یہاں کی ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ آواز ریپیٹ ہو رہی ہے. جی اب آپ بات جاری رکھیں. یہاں آواز جو نا اس کو بند کر دیں بھائی. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک انصاری صحابی ابو دحدہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ پاک چاہتا ہے ہم قرض دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے ابو دحدہ. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ دکھائیے. اب ان انصاری صحابی نے حضور کا ہاتھ تھام کر عرض کی میں نے اپنا باغ اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں قرض کے طور پر پیش کر دیا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے. اتنا بڑا باغ، 600 کھجور کے درخت تھے. اور اس باغ میں حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فیملی بھی رہتی تھی، آپ کی زوجہ، آپ کی بیوی اور بچے بھی. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس باغ میں آتے ہیں، اندر داخل نہیں ہوتے، باہر سے ہی کھڑے ہو کر صدا لگاتے ہیں اے ام دحدہ، اپنے بچوں کی امی کو. اور دیکھیں کنیت کے ساتھ پکارتے ہیں، تو گھر کی خواتین کو کنیت کے ساتھ کہیں تو اچھا ہے. ام خلیل بنت جلیل اس طرح کر کے نا وہ ترکیب ہو. خیر پکارا اے ام دحدہ، عرض کی لبیک میں حاضر ہوں. حضرت ابو دحدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس باغ سے نکل آئیں کہ یہ باغ میں نے اپنے رب کو قرض کے طور پر پیش کر دیا ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا سودا کیا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں باغ عطا فرمائے. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں کھجوروں کا باغ عطا فرما دیا. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے ہمیں اپنی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت و توفیق مل جائے. قرآن پاک میں ایک جگہ پر نہیں کئی جگہوں پر قرض حسن کا فرمایا گیا ہے. کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے.
اللہ ہمیں توفیق دے. الحمدللہ مدرسۃ المدینہ اور جامعۃ المدینہ کنز المدارس بورڈ کے لیے یہ تراکیب چل رہی ہیں. دنیا بھر میں عاشقان رسول کوشش کر رہے ہیں، اسلامی بھائی بھی، اسلامی بہنیں بھی، اور پاکستان میں بھی شہر شہر الحمدللہ اراکین شورا دیگر مبلغین کوشش کر رہے ہیں. اللہ پاک مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین 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 یا رب العالمین. ماشاءاللہ ہمارے نگران ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی بھی کاوشیں ہیں، خود بھی ٹریول کر کے اسلام آباد گئے ہوئے ہیں. جتنے دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ملک اور بیرون ملک، بھرپور کوشش کیجئے اور زیادہ سے زیادہ یونٹ جمع کروائیے. خود تو جمع کروا چکے ہیں، اوروں تک بھی یہ میسج پہنچائیں تاکہ مزید ہم آگے بڑھ سکیں. جامعۃ المدینہ کی